شریعت میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب اللہ کے احکامات ایک ہی درجہ رکھتے ہیں۔ ان ابی ہریرہ وزید بن خالد الجہنی انہما قالا ان رجلا من الاعراب اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انشدک اللہ الا قضیت لی بکتاب اللہ فقال الخصم الآخر وهو افقہ منہ نعم فاقض بیننا بکتاب اللہ وأذن لی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل قال ان ابنی کان عسیفا علی هذا فزنا بامرأته وانی اخبرت ان علی ابنی الرجم فافتدیت منہ ب100 شاة ووليدة فسألت اہل العلم فاخبرونی انما علی ابنی جلد 100 وتغریب عام وان علی امرأة هذا الرجم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لأقضین بینکما بکتاب اللہ الولیدۃ والغنم رد وعلی ابنک جلد 100 وتغریب عام واغد یا انیس الی امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قال فغدا علیها فاعترفت فأمر بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرجمت متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ میرا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کیجیے۔ مقدمے کا دوسرا فریق زیادہ سمجھدار تھا، اس نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق ہی فیصلہ فرمائیے، لیکن مجھے بات کرنے کی اجازت دیجیے۔ آپ نے فرمایا اچھا بات کرو۔ اس نے عرض کیا میرا بیٹا اس شخص کے گھر نوکر تھا، اس نے اس کی بیوی سے زنا کیا، لوگوں نے مجھ سے کہا تیرے بیٹے کے لیے رجم کی سزا ہے، میں نے اس کے بدلے 100 بکریاں صدقہ کی اور 1 لونڈی ادا کی۔ پھر میں نے علماء سے پوچھا تو انہوں نے کہا تیرے بیٹے کے لیے 100 کوڑوں کی سزا اور 1 سال کی جلاوطنی ہے، اور فریق ثانی کی بیوی کے لیے سنگساری کی سزا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق ہی فیصلہ کروں گا۔ اور فریق اول کو حکم دیا کہ اپنی بکریاں اور لونڈی واپس لے لو، تمہارے بیٹے کے لیے 100 کوڑے اور سال تک جلاوطنی کی سزا ہے۔ پھر ایک صحابی حضرت انیس کو حکم دیا کہ تم کل اس عورت سے جا کر پوچھو، اگر وہ زنا کا اقرار کرے تو اسے سنسار کر دو۔ حضرت انیس اگلے روز گئے، عورت نے اقرار کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ سنسار کر دی گئی۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ شادی شدہ زانی کی سزا سنسار کرنا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ جو تھا اس کے مطابق عمل ہوا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلامی قانون میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ایسا ہی ہے جیسے قرآن کا حکم ہو۔ گمراہی سے بچنے کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی پیروی کا حکم ہے۔ جو عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ دینی مسائل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بذریعہ وحی رہنمائی کی جاتی، جس کی اطاعت اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرح ہی واجب ہے۔ چند مثالیں، یعنی جب کوئی مسئلہ پیش آتا تھا اور اس کا حکم قرآن میں نہیں لکھا ہوتا تھا تو آپ کیسے فیصلہ فرماتے؟ وحی کے مطابق۔ اور بسا اوقات جب وحی نہیں آتی تھی آپ خود سے فیصلہ فرما دیتے تو وحی کے آنے پر
اگر اس کی اصلاح ہوتی تو آپ اپنے فیصلے کو بھی بدل دیتے تھے. اس کی ایک مثال آپ کو میں نے قرآن پاک کی تفسیر میں دی تھی، اور وہ کیا کہ ایک خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے شوہر کی شکایت لے کر آئیں، اور وہ کیا تھی کہ میرے شوہر نے مجھ کو مارا ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے. وحی الہی میں قرآن میں اس کا کوئی حکم نہیں تھا. آپ نے انصاف کے تقاضے کے تحت کیا حکم دیا کہ جاؤ اور تم بھی بدلہ لے لو، تم بھی مار سکتی ہو. لیکن ابھی وہ عورت جا نہ پائی تھی کہ وحی الہی سے اس کی تردید آ گئی اور اس کو روک دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اردنا شیئا واراد اللہ شیئا آخر. ہم نے ایک چیز چاہی اور ایک چیز اللہ تعالیٰ نے چاہی، اور جو اللہ نے چاہا وہی اصل حکم ہے. تم اپنے شوہر کو مارو گی نہیں، مارنے سے روک دیا. ایسی کئی اور مثالیں بھی ملتی ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو ایک کام کا حکم دیا کہ وحی الہی سے اس کی تردید آ گئی اور آپ نے اس کو روک دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اللہ تعالی کی نگرانی میں کام کر رہے تھے. جو کچھ بھی لوگوں کو سکھا رہے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سکھا رہے تھے. اور قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ اپنی خواہشات کی باتیں نہیں کرتے، اپنی مرضی کے فیصلے نہیں سناتے رہتے. آپ جو بتاتے ہیں وہ دراصل وحی الہی پر مبنی ہوتا ہے. اور جہاں کہیں کوئی کمی بیشی ہوئی وہاں فوراً اللہ تعالیٰ نے مداخلت کی. مثلاً ایک اور واقعہ جنگ احد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا، آپ کا دانت شہید ہوا اور آپ کے چہرے سے خون بہہ رہا تھا، تو آپ نے اس وقت ایک بات فرمائی تھی، یاد ہے آپ کو، کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کو زخمی کر دے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران 128 لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. یعنی فیصلہ آپ نہیں کریں گے، وہ تو اللہ کرے گا، چاہے ان کو معاف کر دے یا ان کو عذاب دے. ایسا ہوا کہ ان میں سے بعض لوگ مسلمان ہو گئے بعد میں، اور اس کی ایک بڑی مثال آپ کو یاد ہوگی خالد بن ولید، اور ان کے علاوہ اور لوگ بھی، ابو سفیان خود. اور اسی طرح بہت سے لوگ ایسے تھے جو مسلمان نہیں ہوئے اور کفر کی حالت میں ہی فوت ہو گئے. اب اللہ کا فیصلہ ہے، جو چاہے ان کے ساتھ معاملہ کرے. ہمیں تو ویسے بھی حق نہیں کہ کسی کے بارے میں جنتی یا جہنمی ہونے کا دنیا میں ہم فیصلہ کریں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا قرآن پاک میں ایک آیت ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. کشتی بناؤ کس طرح؟ ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق. اچھا، پھر آپ دیکھیں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے لیے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اذهبا الى فرعون انه طغى، اور وہ ساری بات، اور پھر فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں، میری تائید تمہارے ساتھ ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر براہ راست اللہ تعالی کی نگرانی میں ہوتے ہیں. جیسے ایک صورت میں آتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، ہر انسان اللہ کی نگاہ میں ہے، لیکن پیغمبروں کا عمل خاص طور پر اللہ کی نگاہ میں کس طرح ہے کہ اگر اس میں کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے تو ساتھ ہی اصلاح ہو جاتی. ہمارا کیا معاملہ ہے؟ اگر ہم کوئی غلطی کرتے بھی ہیں تو ہمیں نہیں پتا چلتا کہ ہم نے کہاں غلطی کی اور کہاں نہیں کی. ہمارا معاملہ آخرت تک مخفی ہے. لیکن پیغمبر چونکہ سب لوگوں کے لیے رہنما ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. لہٰذا اگر کہیں ان سے کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو اس کی فوراً اصلاح کر دی جاتی. سورۃ التحریم میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پسند تھا، کسی وجہ سے آپ نے اس کو اپنے لیے حرام کیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً مداخلت کی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام نہیں قرار دیتے. اگر قرآن کی آیت میں کوئی چیز حرام نہ بھی ہو اور حدیث میں وہ چیز حرام قرار دی جا رہی ہو تو وہ بھی
نس شمار ہوگی اور حرمت کا سبب ہوگی. مثلا کچلیوں والے جانور جو ہیں ان کا کھانا حرام ہے. کہاں آیا ہے؟ قرآن میں تو نہیں آیا، حدیث میں آیا. تو ایسی تمام چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کی اور اس کی تردید میں کوئی آیت یا کوئی اللہ تعالی کی طرف سے حکم نہیں آیا، تو اسلامی شریعت میں، اسلامی قانون میں اس کو بھی حرام مانا جائے گا. اور جس کو آپ نے حلال قرار دیا، ہاں قرآن میں اس کا ذکر نہ بھی ہو، اسے حلال قرار دیا جائے گا. اور ہمیں اس کے مطابق حلال اور حرام کو قبول کرنا ہوگا، کیونکہ قرآن پاک ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس بتایا گیا. الاعراف 157 میں آتا ہے یأمرہم بالمعروف، وہ ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے، وینہاہم عن المنکر. آپ نے یہ کیا تھا نا کہ نہیں کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے یہ تھا نا، کیا؟ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتے ہیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور ناپاک چیزیں ان کے لیے حرام کرتے ہیں. وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اور ان سے ان کے بوجھ ہٹاتے ہیں جو پابندیاں خود سے لوگوں نے لگا رکھی تھی. وَالْأَغْلَالِ، اور طوق، الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، وہ جو ان کے اوپر جکڑے ہوئے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کے منصب میں ہے یہ بات، اور اس کو حق دیا گیا ہے کچھ چیزوں کو حلال کرنے کا اور کچھ کو حرام کرنے کا. اور یہ صرف قرآن میں نہیں، قرآن کے علاوہ بھی ہے. بسا اوقات وہ قرآن کی مزید تفصیل ہے، اس کی تحدید ہے. تحدید کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کو اسپیسیفک طریقے سے بتانا. تو دین مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک اس معاملے میں اللہ کی کتاب کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے نہ رکھا جائے اور قبول نہ کیا جائے. بہرحال یہاں جو انہوں نے مثالیں دی ہیں ان کو دیکھتے ہیں ہم. ان جابر ابن عبداللہ یقول مرضت فجاءنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی وابو بکر وہما ماشیان فاتانی وقد اغمی علی فتودع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم صب وضوءه علی فافقت فقلت یا رسول اللہ وربما قال سفیان فقلت ای رسول اللہ کیف اقضی فی مالی کیف اصنع فی مالی قال فما اجابنی بشیء حتی نزلت آیت المیراث. رواہ البخاری. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عیادت کے لیے تشریف لائے. میں بے ہوش تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور وضو کا پانی مجھ پہ ڈالا جس سے میں ہوش میں آ گیا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار حضرت سفیان نے آپ سے پوچھا تھا کہ میں اپنے مال کا کیا فیصلہ کروں. پھر حضرت سفیان نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک کوئی جواب نہ دیا جب تک کہ میراث کی آیت نہ اتری. اسے بخاری نے روایت کیا. یعنی بعض اوقات کیا ہوتا تھا کہ جب کسی خاص چیز کے بارے میں آپ کوئی حکم نہیں جانتے ہوتے تھے، جو خاص قانونی قسم کا حکم ہوتا تھا، تو اپنے رائے سے یا اپنی مرضی سے لوگوں کو کچھ نہیں بتاتے تھے. آپ جو کچھ بتاتے اپنے خاص علم کی بنا پر بتاتے، اور جس بارے میں کوئی خاص علم نہیں ہوتا تھا اس میں خاموشی اختیار کرتے. اس کی ایک تو مثال یہی ہے. ایک اور مثال بھی ہے جو میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں. آپ کو یاد نہیں ہوگا 28واں پارہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو تم سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی. وتشتکی الی اللہ، اللہ سے شکایت کر رہی تھی، اپنے شوہر کی شکایت اللہ سے کر رہی تھی. یہ حضرت خولہ کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں نا، جن کے شوہر نے ان سے زہار کر لیا تھا. ٹھیک، اس سے پہلے اسلام میں زہار کے بارے میں کوئی حکم موجود نہیں تھا. وہ عورت آپ کے پاس آتی ہے اور جھگڑتی ہے اور روتی ہے اور شکایت کرتی ہے کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے کہ اس عمر میں میرے شوہر نے مجھے اس طریقے سے طلاق دے دی ہے. یہ طلاق کا ایک طریقہ ہے جس میں صریحاً الفاظ استعمال نہیں ہوتے طلاق کے، لیکن کنایتاً ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے کہ میں تمہارے اس مسئلے کے بارے میں کوئی حکم کتاب اللہ میں نہیں پاتا، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا.
کہ اتنے میں پھر وہی نازل ہو گئی کہ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات، اور پھر وہ قانون دے دیا گیا جس کی مزید جو اپلیکیشن جس طریقے سے ہوئی وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اللہ تعالیٰ نے زہار کا قانون اتارا، فرمایا والذین یظاہرون من نسائہم، وہ مرد جو اپنی عورتوں سے زہار کرتے ہیں، ثم یعودون، پھر لوٹ آتے ہیں، یعنی اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے ہیں اور رجوع چاہتے ہیں، لما قالو، جو انہوں نے کہا اس کو واپس لینا چاہتے ہیں، ہے ایک بات ہی جو منہ سے نکلی ہے، اب اس بات کو پلٹانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے جرمانہ دینا پڑے گا. کیا؟ فتحریر رقبۃ، ایک گردن آزاد کرنا، ایک غلام آزاد کرنا، من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، کیونکہ عورت حرام ہو چکی. ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر، فمن لم یجد، جس کو گردن نہ ملے، فصیام الشہرین متتابعین، 2 مہینے لگاتار روزے رکھے. من قبل ان یتماسا مذاق ہے، اور یہ کنایتاً عورت کو اپنے سے الگ کرنے کا انداز ہے. پھر فرمایا فمن لم یستطع، جو روزے نہ رکھ سکے، فاطعام 60 مسکینا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. ذالک، یہ کیوں اتنی سخت سزا؟ ہاں، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، یعنی ایمان کا تقاضا ہے. کچھ منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اتنے سخت ہوتے ہیں کہ دنیا میں ان کی تلافی کا جرمانہ اتنا بڑا ہے، تو آخرت میں کیا ہوگا. لیکن جب ہم منہ سے بولتے ہیں نا کچھ، تو ہم نے کبھی نہیں سوچا ہم کیا بول رہے ہیں. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو یہاں کافر سے مراد کون ہے پھر؟ جو اس قانون کو توڑے، نہ مانے. اور پھر ساتھ ہی فرمائے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے، صرف اللہ کی نہیں رسول کی بھی ساتھ کہی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اس قانون کا نفاذ تو آپ نے کیا نا. تو بہرحال یہاں پر بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض چیزوں کا جواب آپ خود نہیں دیتے تھے. کیا ہوتا تھا؟ انتظار کرتے تھے وحی کا. دوسری مثال، ان سہل ابن سعد ان رجلا اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ارأیت رجلا رأى مع امرأته رجلا ایقتله فتقتلونه ام کیف يفعل؟ فانزل اللہ فیہما ما ذکر فی القرآن من التلاعن فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قضی فیک وفی امرأتک قال فتلعنا وانا شاہد عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ففارقها فكانت سنة ان يفرق بين المتلاعنين. رواہ البخاری. حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ دیکھے تو کیا کرے؟ یعنی صرف دیکھے سے مراد یہ نہیں، مراد یہاں زنا ہے. اگر قتل کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قصاص میں قتل کروا دیں گے، کیونکہ جب تک 4 گواہ نہ لائے جائیں کوئی شخص سزا دلوا نہیں سکتا اور قانون کو اپنے ہاتھ میں بھی نہیں لے سکتا. اور دوسروں کے معاملے میں تو انسان خاموش ہو سکتا ہے اگر وہ قانون کا تقاضا نہیں پورا کرتا، مگر اپنی بیوی کے معاملے میں کون صبر کر سکتا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ قتل کر دے گا تو آپ اس کو قتل کر دیں گے. پھر آخر کیا کرے؟ آپ نے کوئی جواب نہ دیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے بارے میں قرآن مجید میں لعان کا حکم نازل فرمایا. لعان لعنت سے ہے، یعنی ایک دوسرے پہ لعنت کرنا. یہ سورۃ نور میں تفصیل آئے گی. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا تیرا اور تیری بیوی کا فیصلہ ہو گیا. چنانچہ دونوں نے لعان کیا. راوی کہتے ہیں میں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا، تب سے یہ سنت جاری ہوئی کہ لعان کرنے والے میاں بیوی میں جدائی کرا دی جائے. ٹھیک. اب قرآن پاک میں جو لعان کا قانون ہے اس کو دیکھتے سورۃ النور نکالی 18ویں پارے میں آیت نمبر 6. والذین یرمون ازواجہم، وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر الزام دھرتے ہیں، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے لیے گواہ نہیں ہوتے، الا انفسہم، مگر خود ہی. فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ، تو ان میں سے ایک کی گواہی 4 گواہیوں کی طرح ہوگی اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی 4 دفعہ قسم کھائیں انہ لمن الصادقین، کہ وہ سچے ہیں. والخامسۃ، اور 5ویں دفعہ ان لعنت اللہ علیہ، کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر، یعنی مرد پر،
ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹوں میں سے. وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور ہٹا لے گی اپنے سے سزا کو. ان تشہد 4 شہادات باللہ، اگر وہ 4 دفعہ اللہ کے نام کی قسم کھا لے گی کہ میں نے گناہ نہیں کیا. انہ لمن الکاذبین، کہ وہ جھوٹوں میں سے ہے، مرد نے جھوٹی بات کہی ہے. والخامسۃ، اور 5ویں دفعہ کیا کہے گی؟ ان غضب اللہ علیہا، کہ اللہ کا غضب ہو اس عورت پر. ان کان من الصادقین، اگر مرد سچوں میں سے. بس قرآن نے صرف اتنی بات کی، اس سے آگے یہ نہیں بتایا کہ اس کے بعد وہ شوہر اور بیوی بعد میں اکٹھے بھی رہیں گے کہ نہیں. وہ کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ دونوں کے درمیان تفریق کرا دی. یہی اس حدیث کے آخر میں آ رہا ہے کہ تب سے یہ سنت جاری ہوئی کہ لعان کرنے والے میاں بیوی میں جدائی کرائی جائے. اب اگر آپ سنت کو ہٹا دیں اور نہ مانیں تو صرف قرآن سے کیسے فیصلہ کریں گے آپ؟ قرآن خالی کیسے کافی ہو جائے گا؟ قرآن میں تو صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ 4 قسمیں کھا کے اور 5ویں دفعہ یعنی لعنت کی بات کریں گے اور بس ختم. لیکن اس کے بعد کیا وہ اکٹھے بھی رہیں گے کہ نہیں؟ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ نہیں. ان عبداللہ رضی اللہ عنہ قال بینا انا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حرس وهو متکئ علی عصیب اذ مر اليہود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح فقال ما رأيكم إليه وقال بعضهم لا يستقبلكم بشيء تكرهونه فقالوا سلوه فسألوه عن الروح فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا سلوه فسألوه عن الروح فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا فعلمت أنه يوحى إليه فقمت مقامي فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. رواہ البخاری. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک باغ میں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی ایک چھڑی پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، یعنی ایک سٹک پکڑے ہوئے تھے. کہ یہودی گزرے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے ان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کروں. ان میں سے ایک نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہیں کس چیز نے شک میں ڈال دیا ہے کہ وہ پیغمبر ہی نہ ہو؟ کچھ یہودیوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں جو تمہیں ناگوار گزرے. پھر انہوں نے فیصلہ کر کے کہا اچھا چلو سوال کرو. چنانچہ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا روح کیا چیز ہے؟ آپ خاموش رہے، کوئی جواب نہ دیا. میں سمجھ گیا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے، چنانچہ اپنی جگہ پر کھڑا رہا. جب وحی نازل ہو چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. ترجمہ: اے محمد، لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے روح میرے رب کا حکم ہے اور تم کو اس کے بارے میں کم ہی علم دیا گیا ہے. بنی اسرائیل 85. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اب 2 چیزیں ہمارے سامنے آ گئی نا. ایک کیا کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہوتا تھا آپ خاموشی اختیار کرتے اور وحی کے ذریعے جواب آتا. دوسرا یہ کہ اگر آپ اپنے اجتہاد سے کوئی فیصلہ کر دیتے تو بسا اوقات اس کو وحی الہی سے تائید ہو جاتی اور بسا اوقات اس کی تردید ہو جاتی. اگر تردید ہو جاتی تو آپ اپنی رائے کو بدل لیتے تھے. قرآن مجید کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے احکامات سکھاتے تھے جن پر ایمان لانا اور عمل کرنا اسی طرح واجب ہے جس طرح قرآن مجید کے احکامات پر ایمان لانا اور عمل کرنا واجب ہے. چند مثالیں درج ذیل ہیں. ان انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم وعن الحبلى والمرضع. رواہ النسائی. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسافر کو نصف نماز کی رخصت اور روزہ مؤخر کرنے کی رخصت دی، جبکہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو صرف روزہ مؤخر کرنے کی رخصت دی، یعنی نماز کی نہیں. اسے ابو داؤد، احمد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک میں تو صرف مسافر اور مریض کا حکم ہے. اب دودھ پلانے والی عورت کو مریض تو نہیں ہوتی نا، اور اسی طرح حامل بھی ضروری نہیں کہ مریض ہو. تو ایسی صورت میں پھر کیا ہے؟ کہاں سے پتہ چلے گا؟ اور اگر آپ نہیں حدیث مانے تو آپ پھر روزہ رکھا کیجئے. اچھا، بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں نا کہ حدیث پڑھ کے دین مشکل ہو جاتا ہے. مجھے تو ایسے لگا کہ آسان ہو جاتا ہے اور بہت آسان ہو جاتا ہے.
بالکل فطرت پہ آ جاتا ہے، نیچرل، کہ جو چیزیں انسان واقعی کر سکتا ہو. اور جب ہم اپنی عقل سے دین کی بہت انٹرپریٹیشن کرتے ہیں تو تقوی کا ایسا خود ساختہ معیار قائم کرتے ہیں جس تک کبھی پہنچ ہی نہیں سکتے. امپریکٹیکل ہو جاتا ہے دین، خشک ہو جاتا ہے. ان ابی سعید جاءت امرأة الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. فقال اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله ثم قال ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها 3 إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة منهن يا رسول الله أو 2؟ قال فأعادتها 2 ثم قال 2 و2 رواہ البخاری. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ساری تعلیمات مردوں نے لے لی ہیں، ایک دن ہماری تعلیم کے لیے بھی مقرر کر دیجئے جس میں ہمیں وہ باتیں سکھائیے جو اللہ نے آپ کو سکھائی. آپ نے ارشاد فرمایا اچھا فلاں فلاں دن فلاں فلاں جگہ جمع ہوا کرو، اور یہ ان کا ویکلی درس تھا. چنانچہ عورتیں جمع ہوئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے. کہیں نہیں آتا کہ بیچ میں کرٹن لگایا یا کوئی بیچ میں ایسا انتظام کیا، یعنی ڈائریکٹ تعلیم تھی، اور جو باتیں اللہ نے آپ کو سکھائی تھی وہ ان کو سکھائیں. اچھا بعض لوگوں کو جب یہ بات میں نے بیچ میں ایسی ایک جملہ معترضہ بول دیا، یہ جواب معترضین بول دیا کہ اور جگہوں کے برعکس ہم جب بھی کسی اسکالر کو اسلام آباد میں بھی یا یہاں بلاتے ہیں تو بیچ میں ایک ان نیچرل قسم کا ہنڈرنس کھڑا نہیں کرتے. جس کو حجاب کرنا ہے وہ اپنا حساب خود کر لے، کیونکہ بازار میں بھی جب آپ جاتے ہیں تو اپنے ارد گرد کوئی ایسی چیز تان کے نہیں جاتے کہ کسی کی نظر آپ پہ پڑے ہی نہ. اور یہ ہے کہ ہر شخص اپنی نگاہوں کی، اپنے بیہیویئر کی خود حفاظت کرے، اور جس نے نہیں کرنا وہ یہاں کیا باہر بھی کہیں بھی نہیں کر سکتا، اور جس نے کرنا ہے وہ اللہ کا خوف اسے ہر جگہ ہی سیدھا رکھے گا. تو کوئی خاتون آئی اور انہوں نے مجھ سے بہت زیادہ جھگڑا کیا اس معاملے میں کہ آپ بہت گناہ کا کام کر رہی ہیں کہ آپ مرد اسکالرس کو بلا لیتی ہیں اور سامنے بٹھا دیتی ہیں. اور تو میں نے کہا کہ اگر آپ کو گناہ لگتا ہے تو آپ نہ سننے آیا کیجئے. کہنے لگے نہیں آپ بیچ میں کرٹن لگایا کہ. میں نے کہا کہ اس طرح تعلیم نہیں ہو سکتی، اور کہیں بھی سنت سے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے. ایون یہ کہ مسجد نبوی تک میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی، خواتین اپنے حجاب کا خود انتظام کرتی تھیں. یہ خود ساختہ ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت اچھا ہے، بہت بہتر ہے، بہتر آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن میرے نزدیک وہ زیادہ بہتر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ نے خود نہیں کیا. کہنے لگے آپ ان کی مثال کیوں دیتی ہے، وہ تو اللہ کے رسول تھے اور اتنے بلند مرتبہ تھے اور امت کے باپ تھے اور یہ تھے. میں نے کہا پھر آپ کو یہ حکم دینا چاہیے تھا کہ میں تو ہوں باپ، اور یہ جو باقی لوگ ہیں یہ اگر کبھی ایسا کوئی موقع آئے تو بیچ میں کرٹن ڈال کے پھر یہ بات کیا کریں. آپ نے تو کسی صحابی سے بھی یہ نہیں کہا. اور عید کے موقع پر بخاری میں بار بار وہ روایت آتی ہے کہ جب آپ نے عورتوں کو الگ جا، کیونکہ مائک کا انتظام تو نہیں تھا ان دنوں میں، تو مردوں کو خطبہ دینے کے بعد پھر عورتوں کے پاس الگ طور پر تشریف لائے، کیونکہ اجتماع بڑا تھا. تو آپ کے ساتھ حضرت بلال بھی تھے، اور جب آپ نے خطبہ عورتوں کو سکھایا تو آپ نے یہ نہیں کیا کہ آپ خود تو سامنے اور بلال کو کہیں تم ذرا باہر جا کے کھڑے ہو جاؤ کیونکہ یہاں پردے کا کوئی انتظام نہیں ہے. ایسا ان نیچرل دین جو ہے وہ وہاں سے نہیں آیا. جب ہم اس طرح کی بہت ساری پابندیاں لگاتے چلے جاتے ہیں تو ہم دین کو ایک ایسی شکل دے دیتے ہیں، ایک ایسا نمونہ بنا دیتے ہیں جس سے خوف آنے لگتا ہے، جو پھر ہم سے ہو نہیں سکتا، جو ہماری عملی زندگی اور اس زندگی میں بہت ڈسٹنس پیدا کر دیتا ہے. جو نیچرل دین ہے وہ ڈسٹنس نہیں پیدا کرتا، اس میں انسان ہر جگہ موو کر سکتا ہے اپنی حدود کو ساتھ لے کر. بہرحال یہ اس لیے بھی میں نے بات کر دی کہ ہو سکتا ہے آپ پر بھی کوئی اعتراض کرے یا آپ میں سے بھی کسی کے دل میں یہ اعتراض ہو. تو آپ نے فرمایا اچھا فلاں فلاں دن فلاں فلاں جگہ جمع ہوا کرو. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ بسا اوقات مرد اور عورتیں دونوں ایک اجتماع میں حاضر ہوتے ہیں تو بیچ میں کرٹن کر لیا جاتا ہے، وہ بہتر ہوتا ہے. وہ اس لیے کہ عورتیں اپنا ریلیکس ہو کے بیٹھیں. اگر اکٹھے بیٹھے ہوں گے یعنی اس طرح بغیر کسی آڑ کے تو اس میں
بہت کانشیس ہو کے بیٹھنا پڑتا ہے. لیکن اگر مردوں اور عورتوں کے جیسے اجتماع اکٹھا اور بیچ میں کرٹن ہو دونوں کو سیپریٹ کرنے کے لیے، تو یہ ایک پسندیدہ صورتحال ہے تاکہ دونوں اپنا اپنا اطمینان سے بیٹھے رہیں. اچھا جناب. چنانچہ عورتیں جمع ہوئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور جو باتیں اللہ نے آپ کو سکھلائی تھی وہ ان کو سکھلائیں. پھر فرمایا تم میں سے جو عورت اپنے 3 بچے آگے بھیج چکی ہے یعنی فوت ہو چکے ہیں تو قیامت کے روز وہ بچے صبر کرنے پر اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ بنیں گے. ایک عورت نے سوال کیا اگر 2 بچے فوت ہوئے؟ عورت نے 2 کا لفظ دہرایا تو آپ نے جواب دیا ہاں 2 بھی 2 بھی 2 بھی. 3 دفعہ آپ نے دہرایا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. اسے بخاری نے روایت کیا. اب آپ دیکھیں کہ کتنا نیچرل انداز ہے نا تعلیم کا. ان ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرویہ عن ربکم قال لکل عمل کفارۃ والصوم لی وانا اجزی بہ ولخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں. اس کو کیا بولتے ہیں؟ حدیث قدسی. کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہر عمل کا بدلہ ہے اور روزہ میرے لیے ہے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ اچھی ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ جو روایت کر رہے ہیں اس کا سورس کیا ہے اصل میں. ان انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرویہ عن ربہ قال اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیہ ذراعا واذا تقرب منی ذراعا تقربت منہ باعا واذا اتانی مشیا اتیتہ ہرولۃ. رواہ البخاری. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی بندہ بالشت بھر میری طرف آتا ہے تو میں ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں. جب بندہ ہاتھ بھر میری طرف آتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں. جب بندہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں. اسے بخاری نے روایت کیا. ہاں یہ حدیث بہت اچھی ہے. میں آپ کو کہلواؤں گی اس وقت یہ حدیث اور آپ اس کو میرے پیچھے دہرائیں گے تاکہ کل آپ سنا سکیں اور گھر جا کے 3 دفعہ اس حدیث کو پڑھیں گے. اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیہ ذراعا واذا تقرب منی ذراعا تقربت منہ باعا واذا اتانی مشیا اتیتہ ہرولۃ. اذا جب تقرب قریب آتا ہے قرب حاصل کرتا ہے العبد بندہ الیہ میری طرف شبرن ایک بالشت تقربت الیہ ذراعا تو میں ایک بازو اس کی طرف بڑھتا ہوں. واذا تقرب منی ذراعا اور جب وہ قریب آتا ہے میرے ہاتھ بھر تقربت منہ باعا تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں. وَإِذَا أَتَانِي مَشْيًا اور جو چل کے میرے پاس آتا ہے أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً میں دوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل الکبریاء ردائی والعظمة ازاری فمن نازعنی واحدا منہما قذفته فی النار. رواہ ابو داؤد. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کبریائی میری اوڑھنی ہے اور عظمت میری چادر ہے. جس نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو مجھ سے چھینا میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا. یعنی تکبر اللہ تعالیٰ کو بندوں کے لیے پسند نہیں. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. یہ صرف اللہ کا حق ہے کیونکہ حقیقت میں بڑا وہی ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ انفق یا ابن آدم انفق علیک. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ابن آدم تو میری راہ میں خرچ کر تجھ پر خرچ کیا جائے گا یا میں تجھ پر خرچ کروں گا.
انفق انفق علیک، میں تجھ پہ خرچ کروں گا. دینے والے کو اور دیا جاتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.